سورہ قلم مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 300 کلمات ہیں اور 1256 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ قلم ہے اور دوسرا نام سورہ نون بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہے جن سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں فائدے وابستہ ہیں، یعنی جو بھی قلم دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ قلم مراد ہے، یا اس سے قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا وہ طویل قلم ہے۔ اس قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے۔ وما یسطرون، اور ان کے لکھے کی قسم، یعنی انسانوں کے اعمال کے جو نگہبان فرشتے ہیں جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، ان فرشتوں نے جو لکھا اس لکھے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اللہ کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اللہ نے آپ پر انعام اور احسان فرمائے، آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت تامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، یعنی جس کو اللہ تعالی نے جو عطا کیا اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا، بلکہ جسے جو ملا آپ کے صدقے و طفیل ملا۔ ہر عیب سے ذات عالی صفات کو اللہ نے پاک رکھا۔ اس میں کفار کے اس مقولے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، انکا لمجنون، بے شک آپ ضرور مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافروں نے یہ بات کہی تھی، تو اس آیت کریمہ میں ان کا رد ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور مخلوق کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت کا اظہار کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف آپ نے بلایا۔ کافروں نے طعنے دیے، بیہودہ باتیں کہیں، آپ پر جھوٹ باندھے، اس پر آپ نے صبر کیا، ضرور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے،
حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ در حقیقت غور کیا جائے تو اخلاق کو اخلاق حسنہ یہ نسبت ملی ہی اس وجہ سے کہ اس کا تعلق محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔